أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام فی دعائه اللهم صل علی محمد دعائه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وبلغ ایمانی اکمل الایمان. عزیزان گرامی، ہم دعائے مکارم الاخلاق کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کل اس بارے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کسی بھی دعا سے پہلے انسان کو صلوات پڑھنا چاہیے اور آخر میں صلوات پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی بیچ کی دعائیں بھی اللہ قبول کر لے. پھر اسی سے بات کی سب سے زندگی میں انسان کے لیے سب سے اہم دعا کیا ہے، تو ہم نے چند آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انسان کے لیے سب سے اہم دعا ہے کہ اللہ سے کہے کہ اللہ بلغ ایمانی اکمل الایمان، اے اللہ میرے ایمان کو آخری درجے تک پہنچا دے. پھر بتایا کہ اگر ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیسے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، ایمان تھا اور زائل ہو گیا یا آیا ہی نہیں تھا کہ زائل ہو، یہ چیک کرنے کے لیے کہا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پرکھیں، جانچیں. کہتے کیسے جانچیں گے؟ کہتے حدیثوں میں اس بارے میں رہنمائی پائی جاتی ہے کہ ہم کیسے اپنے ایمان کو جانچیں. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا 2 فقرہ سنایا تھا، بقیہ آپ کو اسی حدیث میں سناتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. حدیث یہ تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل فرمایا 3 چیزیں انسانی ایمان کو مکمل کرتی ہیں. 3 چیزیں، 2 چیز میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کی. پہلی یہ تھی رجل لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم. کہتے ایمان اسی آدمی کا مکمل ہے جو جب خدا کے لیے کام کرنا چاہے تو اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہے گا، کیا اس کی سرزنش کرے گا، برا بھلا کہے گا. یا آج ایک مثال کل میں نے نہیں دیا اور میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کبھی اس بارے میں بات کرنا کہ مستحبات زندگی میں کیا کیا ہے، زندگی کے مستحبات کیا کیا ہے. مثلا ایک مثال یہی ہے، کپڑا پہننے کے مستحب کیا ہے، مسواک کرنے کے مستحبات کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کل ایک نیا چلن آ رہا ہے دھیرے دھیرے، اور وہ حجامت کھلوانے کے کیا کیا مستحبات. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آتی ہے کہ سونے کے کیا کیا مستحبات ہیں، آنکھوں کے لیے کیا کیا مستحبات ہیں، ہاتھ کے لیے کیا مستحبات ہیں. یہ ایک پورا ٹاپک ہے اور ائمہ نے ہمارے ہر ایک کے بارے میں ایک مستحبات کیا ہے وہ بتایا ہے، مکروہات کیا ہے وہ بھی بتایا ہے.
تو ایک مثال یہ ہے کہ آج مثال کے طور پہ آج ایک مثال یہ ہے داڑھی رکھنا مستحبات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اب داڑھی رکھا، بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں داڑھی رکھتے ہیں مول صاحب تو نوکری نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے دو ہی صورت ہے، یا آپ انسان جو ہے کیا کرے، نوکری لے لے یا اللہ کو لے لے. اگرچہ ہمارے وہاں بعض فقہا جو ہے اس بارے میں الگ باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہانہ ہے. داڑھی رکھیں گے تو کیا کہیں گے، بوڑھا دکھتا ہے یہ تو جوان بننے کے لیے داڑھی. اس کو کہتے ہیں کیا کہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ورنہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے، ایک آدمی کے صرف 2 بال نکلے داڑھی میں. اللہ کا رسول جب دیکھتا تھا اس کو مسکراتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے 2 بال اگر ہوں کسی کے اور وہ جھول رہے ہوں نیچے، رسول اللہ جب دیکھتے تھے مسکراتے. ایک دن وہ گیا، اس نے سوچا کہ اللہ کے رسول میرا مذاق اڑا رہا ہے، وہ بال کٹوا کے آیا. 2 ہی بال تھے، کاٹ کے 2 بال کاٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. وہ کاٹ کے آ گیا. اب جب رسول اللہ کے سامنے بیٹھا اس نے رسول اللہ نے منہ پھیر لیا، کہ میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کے رسول روز آپ دیکھ کے مجھے ہنستے تھے، آج جب یہ 2 بال کاٹ کے آیا ہوں تو آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں ہنستا تھا کہ تیرے 2 بال ہیں داڑھی میں، اس لیے مسکراتا تھا کسی 2 بال میں ملائکہ کھیلتے تھے. تو چاہتا ہے کہ ملائکہ تجھ سے دور ہو جائے. اب دیکھو آج یہ بھی ایک بہانہ ہے، میرے مول صاحب پوری داڑھی نہیں نکلی ہے تو کیا رکھوں، پوری داڑھی آتی تو رکھتے تھے، اب نہیں آئی تو کیا رکھیں. اب دیکھیں یہ بھی ایک بہانہ. تو ایمان انسان کو جانچنا چاہیے. میرا ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب میں اللہ کے لیے کوئی کام کروں تو مجھے کسی کی پرواہ نہ ہو. آپ جانتے ہیں ایک امام زمانہ صاحب سے واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اسی میں بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک آدمی کامیون چلاتا تھا، کامیون جانے ٹریلر چلاتا تھا. اور اب ظاہر سی بات ہے ٹریلر تو بڑے بڑے ٹریلر 100 پہیے کے ٹریلر، اور ہمارے ہندوستان میں اتنے بڑے کم دیکھے. میں نے ایران وغیرہ میں بہت بڑے بڑے ٹریلر لے کے چلتے ہو اور لمبا سفر کرتے، 3000 کلومیٹر جا رہے ہو. مجھے کسی نے یہاں کہا تو میں حیران رہ گیا کہ یورپ سے بھی ٹرک یہاں سے انڈیا سے جاتے ہیں اور وہاں سے لے کے آتے ہیں ٹرک، اتنا لمبا سفر. بولے ہاں وہ کرتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک آدمی ایک شیعہ ٹریلر لے کر یورپ گیا، جرمنی گیا، وہاں سے کچھ سامان لانا تھا ایران میں، اس کو لے کے نکلا. گاڑی تو گاڑی ہے، ٹریلر گاڑی تو گاڑی ہے. ایک بیابان میں وہ کھانا کھانے کے لیے رکا. وہاں وہ تو آپ جانتے ہیں یہ ٹرک والوں کے لیے کہیں نہ کہیں، تو کہا بہت سارے لوگ تھے وہیں، میں بھی رک گیا، اپنی ٹرک روکا اور کھانا کھانے کے لیے آ گیا. کھانا کھا کے فارغ ہوئے، تھوڑا آرام کر لیا. اب جب آرام کر لیا تو اب کہ بھائی تیاری کرے، تو کہ باہر نکلے تو دیکھا برف اٹی پڑی ہوئی، کئی فٹ تک برف آ گئی. کوئی بات نہیں، عادت تو ہم لوگ کی عادت تھی کہ بھائی ایران میں تو برف گرتی ہے. کہتے آئے گاڑی کو صاف کیا اور اسٹارٹ کر رہے ہیں، اسٹارٹ نہیں ہوتا. اب ہیٹر آن کر رہے ہیں، ہیٹر نہیں آن ہو رہا. کہتے اب تو ہمارا دم نکلنے لگا، اتنے ٹمپریچر میں گاڑی بھی اسٹارٹ نہ ہو اور ہیٹر بھی آن نہ ہو. کہتے دھیرے 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 میرا وجود جمنے لگا، ٹمپریچر بدن کا کم ہونے لگا، یہاں تک کہ اب دوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کچھ خراب ہے یہ اٹھا کے دیکھوں، ادھر ٹھیک کر کے آؤں، اسٹارٹ کا بٹن دباؤں کچھ. کہتے 2 گھنٹے میں ایک تو ٹھنڈی نے خستہ حال کر دیا، دوسرے یہ دوڑ بھاگ نے اب آ کے دروازہ بند کیا ٹریلر کا اور تر کانپ رہے. کریں اللہ اب کیا کروں. یہاں تو دور دور تک جو میرے ساتھی تھے وہ سب چلے گئے.
میں ہی اکیلا بچہ ہوں. کہتے اس آدمی نے اس وقت امام زمانہ کو بلایا. دیکھو کبھی کبھی انسان کی عقل کیسے کام کرے. کہا مولا اس وقت مدد کر دو, نماز اول وقت پر ہمیشہ پڑھوں گا, مدد کرو میری, کبھی زندگی میں اول وقت کی نماز مس نہیں کروں. اب دیکھیے انسان موت کی جب قریب آ جائے نا تو اس طرح کی چیز بہت نیچرل ہے. انسان ہر تنکے کو, اسی لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس حالت میں آ گئے, کہتے تھوڑی دیر گزری, اب تھر تھر اندر کانپ رہے ہیں اور خون جمنے لگا, اب دھیرے دھیرے دماغ کام کرنا بند کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے اس پہ نوٹ کیا کہ کیا بات ہے اس بیابان میں ٹرک لے کے کھڑے ہو, جاتے نہیں ہو. اس نے کہا میں اسٹارٹ کر رہا ہوں, اسٹارٹ نہیں ہو رہا, میری بات نہیں کیا جا رہا مجھ سے. کہتے میں منہ ہلا رہا ہوں خالی, یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے. اور تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں تمہارا ٹرک. وعلیکم السلام. اور کہتے وہ گئے, دیکھا کپٹ اٹھایا اس کا اور کہا اسٹارٹ مارو. اسٹارٹ مارا تو اسٹارٹ ہو گئی. اب اسٹارٹ ہو گئی تو جان آ گئی کہ اب تو ہیٹر بھی چلے گا اور گاڑی بھی چلے گی. کہتے میں جلدی سے اترا اور کہا میرے پاس جتنا پیسہ ہے سب لے لو, آپ نے جو کرم مجھ پر کیا ہے نا وہ بس میری جان بچ گئی. اور تو نہیں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, تم جاؤ چلے جاؤ آرام سے, بس ایک بات یاد رکھنا نماز اول وقت پر. بیٹا یاد رکھنا کہ اب تم نے وعدہ کیا ہے زندگی میں سب اول وقت پہ نماز پڑھو. اچھا یہ آدمی آ گئے. دیکھیے انسان کبھی کبھی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. یہ آگے آدمی گھر آیا, اب گھر میں پہلے بیوی کو ڈانٹتا ہے, لاؤ کھانے کا وقت, نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, لاؤ. بچے نماز پڑھا تو ان کو ڈانٹ رہا ہے. اب دیکھا جب آ گئے گھر تو بچوں سے نماز کا وقت ہوا, ابھی کیا کام کر رہے ہو. کہتے ہیں الٹی گھر کا بہنے لگے. ہمارے گھر میں آج تک ہم نے اپنے باپ کو نماز پڑھنے میں ڈانٹتے ہوئے دیکھا تھا, آج خود بھی اور کسی کو کوئی نماز اول وقت کا پڑھنا اور کام چھوڑ دے. اب بیوی بچے بھی حیران کہ باپ کو ہمارے ہوا کیا ہے. ایک دن بیوی نے پوچھ لیا کہ بھیا آپ کی آئے ہیں تو آپ کا نقشہ ہی بدل گیا ہے. تو ایک جملہ کہنے کے دل کہتے یہ جوتا کھا کے مسلمان بنا ہوں. اس کو کہتے ہیں دیکھیے کہ بھائی آج یہ جو حدیث کا جملہ ہے, لا رجل لا یخاف لومۃ لائم, ایک مومن پکا وہ ہے جو اللہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر کبھی کسی کی پرواہ نہ کرے. آج ایک اس میں جانتے ایک چیز کیا ہے, بہت لمبا نہ کروں میں بات, ایک چیز اس میں یہ ہے, آپ گھر میں کہہ دیجئے کہ مسجد بن رہی ہے, میں چاہتا ہوں 2-4 لاکھ روپیہ دے دوں, گھر میں آواز نہ بلند ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے. آج مومنین جانتے کیا پوچھتے ہیں, کہتے مول صاحب اجازت ہے کیا مسجد میں تو خمس دے دوں, تو تمہارا کیا احسان ہے اس میں, ہاں تمہارا کیا رول ہے, تمہارا تو کچھ رول نہیں, یہ تو پیسے دو کہ تم دے ہی نہیں رہے ہو کوئی, یہ تو امام کا حق ہے, تم سے کس نے کہا کہ یہ, اور تم کو کس نے حق دیا کہ تم یہ پوچھو. اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو اپنا کرو, اللہ کا پیسہ دے کے کہہ رہا ہو کہ میں, یہ چیز اب جانتے کیا ہے, ایک مومن کیا ہے, ہمت ہے گھر میں مخالفت کر کے, نہیں مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے تو کچھ کرنا ہے, تم سے کیا لینا دینا ہے. لیکن میں ایمان چیک کرنا ہے نا, اسی جگہ پہ چیک کر لوں, پتہ ہی چل جائے گا کہ میں اور آپ کتنے پانی میں ہیں. اگر آپ اور میں یقین کرتا ہوں نا کہ میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے بچے کہ بس کرو, کیوں, اس لیے کہ وہ جو ہے ایمان کا مزہ ہی نہیں جانتے. آپ اس سے اندازہ لگائیے اماموں کی سیرت کیا تھی. امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر نکل گئے, بولے اس گھر میں جو چیز ہے میری جوتی تک اللہ کی راہ میں, گھر ہی نہیں گھر کے اندر جو چیز ہے کہتا میری یہ جوتی بھی آج اللہ کے راہ.
اتنا بڑا کلیجہ چاہیے؟ گھر سے باہر نکلے یہ اللہ کے لیے، میں اس میں نہیں آؤں گا. یہ مسلمانوں کو اب کام میں آنا چاہیے ہے نا. دیکھیے یہ حقیقت میں کیا چیک کرنا ہے، اس کا مطلب یہ کتنا بڑا ایمان چاہیے کہ ایک آدمی سب کچھ دینے کو تیار ہو. یہ ہے کیا ایمان کا بلند ترین درجہ کہ جب میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں تو اللہ کے لیے سب چھوڑنے کو تیار ہوں. خوب ایک اور چیز میں نے جو یہ تو کل سنایا دیا تھا میں نے، آج تھوڑی سی اور وضاحت کرنی. میں خالی دوسری چیز پہ آنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کل یہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ دنیا اور آخرت کا جب دو کام سامنے آتا ہے انسان سوتا ہے. ابھی میں بھی ایک مثال میں نے کہ نماز پڑھنا ہے اور گراہک کھڑا ہوا ہے، تو کہاں مومن کی پہچان یہ گراہک سے کہہ دے گا کہ بھائی جاؤ میں نے یہ چیز ایرانیوں میں دیکھی. جانتے ہیں اگر ان کا بند کرنے کا وقت آ گیا نا، آپ کہیے مجھے 1 لاکھ کا سامان لینا، بھائی تم جاؤ یہاں سے، میں دکان بند کروں گا. اسی کے برخلاف ہے. آپ جانتے ہیں اگر جو ہے دکان بند کر چکا ہو، ایک سردار جی ہوں کہتے ہیں مجھے دکان سے کچھ لینا ہے، بولے آؤ میں تمہارے لیے کھول کے دے دوں گا. تو آپ یہ مینٹالٹی جو ہے دونوں کے وہاں. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ صحیح یہ صحیح، وہ نہیں بات. میں کہنا چاہتا ہوں جب مسئلہ اللہ کا آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے. یہ کل کہہ چکا تھا میں. مجھے تیسری چیز اس میں جو آپ کو بتانا تھا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کوئی دکھاوا نہ ہو. میں بہت کہتا ہوں، آپ دیکھو آج تو نہیں یہاں مجھے دکھائی دے رہا ہے مسجد میں، ورنہ ہر مسجد میں جائیے تو پنکھا بھی لگا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا فلاں صاحب نے ڈونیٹ کیا ہے. کیا بکواس چیز ہے یہ کہ انسان مسجد بنوایا تو وہ لکھ دیا فلاں صاحب نے مسجد بنوایا. کہاں ہے یہ دکھاوا؟ نہیں تو کیا ہے. اسی لیے ہم ایک افطاری بھی کروائے نا تو کیا کرتے ہیں، اگر 10 پشتوں کا نام لے دیتے ہیں کہ بھیا سورہ فاتحہ پڑھ دینا، تو بھیا آپ نے تو اس کا بدلہ لے لیا ہے، تو پھر کہے کہ آپ کو ثواب چاہیے. یہ بتا دیجیے مجھے. اگر آپ مجھ سے کہیے کہ مجھے پورا قرآن پڑھ دیجیے میں آپ کو کھانا کھلا دوں، تو آپ کا کہے گا احسان ہے، میں نے تو کام کیا اور پیسے لے لیے. آپ اسی طرح پورے خاندان کا سورہ فاتحہ پڑھوا رہے ہیں مجھ سے اور کہیں افطاری کا ثواب مجھے مل جائے گا. کہے کا مل جائے گا؟ جتنے لوگوں نے کھایا ہے وہ تو پہلے ہی بدلہ آپ لے چکے ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بتائیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہماری قوم میں ہے اور یہ اس کا اثر بہت برا بھی ہے. یہ یاد رکھیے. ہم سوچتے ہیں ایک میں نے ایک حدیث سنا ہوں آپ کو، کیا روزے کے مطابق کیا عجب حدیث ہے یہ. فرمایا افطار کرنا روزہ رکھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. جو حیران رہ گیا میں کہ ایک مومن روزہ رکھ رہا ہے، اس کا ثواب کہہ رہے ہیں کہ وہ ثواب زیادہ ہے کسی مومن کا افطار کروا دیں. لیکن کیسے؟ بولے چلو 2 گھنٹے کام کرو میرے افطار کروا دوں، تو کہے گا ثواب ہے بھائی. یہ تو آپ نے بدلہ لے لیا اس کا. یہ بالکل آپ یہ جو طریقہ ہے یہ اس میں دکھاوا کہیں پایا جاتا ہے. اس میں کہیں بھی انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں کہ میرا کام کیا ہو جائے، میرا کام زیر سوال آ جائے. اللہ کہہ دے کہ میرے لیے کیا تھا، کیا کہ مجھ سے ثواب چاہیے تم، یہ جس کے لیے کیا تھا پہلے لے چکے ہو، اب کہے گا ثواب. تو یہ 3 چیز. ایک اور حدیث سناتا ہوں اسی کے لیے کہ ہم ایمان چیک کرنا چاہتے ہیں تو کیسے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے یہ حدیث، یہ امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے. فرمایا قال 3 من کن فیہ استکمل الایمان. اے انسانوں، اے مومنوں سن لو، جس میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہے اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا ایمان پکا ہے. کون سی چیز؟ اب یہ بہت مشکل مجھے بہت مشکل لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے نہیں؟ آپ بتائیے گا مجھے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، پہلے سے کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ آپ کو اچھا لگتا ہے یعنی یہ لگتا ہے یا نہیں. ایک یہ من اذا رضی لم يدخلہ رضاہ فی الباطل. اگر مومن خوش ہوتا ہے تو خوشی میں
کبھی بھی باطل کو اپنے قریب نہیں آنے دیں۔ اب ایک مثال لیا تھا، تھوڑی انٹرسٹنگ مثال لیا تھا۔ ایک دن بیوی نے دیکھا شوہر ہمارے بڑے خوش ہیں، اب دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں، بڑے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے، اور اس کو بھی کچھ کروانا تھا تو ایسے ہی موقع کا انتظار تھا۔ اس نے کہا مجھے سنیما گھر لے چلیں گے؟ اب تو شوہر خوش ہے تو یہ کیسے کہتے گا نہیں؟ چلو اب تک نہیں گئی ہو، چلو لے چلتا ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوش ہوئے تو باطل تک نہ پہنچانا۔ آج ہمارے وہاں یہی حال ہوتا ہے، جانتے ہیں کیا؟ بہت ساری شادیوں میں الحمدللہ آپ کی بہت حد تک اصلاح ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی ہمارے وہاں شادیوں میں بھی ہے۔ اب شادی ہے، کلمہ صاحب شادی ہے تو میوزک نہ بجے، کیا کہ میوزک بجے؟ آپ شادی کر کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہنم اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہیں؟ اسی میں ہے، پہلے مس گیدرنگ جو ہے بہت ہوتی تھی، آج ایک اور ٹرینڈ آ گیا، جانتے ہیں کیا؟ مولوی صاحب جب تک ہیں اس وقت تک پارٹیشن ہے، مرد الگ عورت الگ۔ ادھر نکاح ہوا، مولوی صاحب کھانا کھائے اور روانہ ہو گئے، کہہ رہے بھیا یہ پارٹیشن ہٹا دو۔ ہمارے غلام عسکری صاحب مرحوم کہتے تھے، بڑا اچھا جملہ کہتے تھے کہ اماں مجھے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، نہ میوزک نہ پردہ، سب سے تھا، جیسے ہی میں گیا تو کہا اس کی دو صورتیں ہو سکتی، یا تو سب محرم تھے، میں ہی اکیلا نامحرم تھا، بدماشوں نے مجھے ہٹا دیا، تو ٹھیک ہے بھائی چلو میں نامحرم تھا، مجھے ہٹانے کا حق ہے ان کو، ٹھیک ہے میں ہی اکیلا نامحرم ہوں تو مجھے ہٹا دیا، باقی سب محرم ہیں تو اب ان سے مل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے۔ دوسری صورتحال یہ الگ ہے، وہ صرف مجھے ہی مرد سمجھتی ہیں، بقیہ تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے، اس لیے ان سے کہے گا پردہ، عورتوں سے تھوڑی کوئی پردہ کہ یہ بھی تو میں نے ان سے کہا ہے کسی مجمع میں کہ بھائی شاید مجھے ہی آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خوش ہوں اس بات پہ کہ کم سے کم اتنا احترام تو ہے کہ اس پورے مجمع میں انسان کو مرد سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہتے تھے، آپ دیکھو کتنی حکمت ہے اس میں۔ تو ایک یہ بھی ہے، خوشی کا مطلب تھوڑی ہے یار کہ آپ باطل کام پہ چلے جائیں۔ کہتے ایمان مومن یہی ہے کہ خوشی کے اوپر چیک کرے کہ خوشی میں کہیں وہ باطل کی طرف تو نہیں جا رہا۔ میں نے کہا آپ ایک بار چیک کیجیے، میں نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے، اگر آپ کا دل کہہ دے کہ میں مان لیتا ہوں نا، عورتوں کو منا لیجیے، تو کہے گا رسم ہے یہ فالتو چیزیں کیا ہے، مانیں گی۔ ایک بار کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ دلہن کو سجانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ 25,000 روپے دلہن کو سجانے کے لیے۔ میں نے کہا لیبا پوتی کے لیے اتنا پیسہ؟ تو بہت ناراض ہو گئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ تو سچی بات ہے، تم کیا کرنے والے ہو؟ رنگ لگا دینا تو یہی تو ہے میک اپ، تو کیا ہے اس میں اتنا ہنگامہ مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جانتے ہیں کتنی سرزنش نہیں برداشت کی ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ خوش ہیں تو کچھ بھی کرے، اب کوئی ان کو روکنے والا۔ تو ایک چیز یہ واقعی دشوار ہے، میں کہتا ہوں وہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک اور چیز یہ دیکھیے، امام پنجم نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ، اور اگر ناراض ہوگا لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنَ الْحَقِّ، تو ناراضگی میں بھی کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، غصہ آ گیا تو پھر کوئی حق اور باطل کی بات ہی نہیں، ہر حق کو پامال کریں۔ آج آپ دیکھ لیجیے کہیں جھگڑا ہو رہا ہو اور آپ باطل پہ ہو، آپ کا بھائی حق پر ہو، پورا خاندان ایک طرف ہو جائے گا باطل کے ساتھ، اب کوئی حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا، ہے نا؟ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، حق چھوڑنا کتنا آسان ہے ان کے لیے، اور اللہ کا رسول کہتا ہے حق میرے فائدے میں ہو یا میرے خلاف ہو، دونوں صورتوں میں میں حق کا دامن نہیں چھوڑوں۔ ایک مثال آپ دیکھو، یہ بڑی سخت مثال ہے، اگرچہ بیوی نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی
آپ وہ ہو جس میں ان میں مدینے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ سے ڈرتا نہ ہو. ایک دھمکی تو دینا ہے، یہ اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیں گے، آپ میرا حق نہیں ان سے لے سکتے ہو. اب دیکھو کتنا عجیب بات ہے نا، جو علی 80 جنگوں میں بڑے سے بڑے سرما کو دھول چٹایا، ٹھیک ہے، کوئی ایک ایسی جنگ نہیں ہے جس میں امام نے ہر مشرک و کافر کو منافق کو ذلیل نہ کر دیا، ٹھیک ہے. مدینے میں جب امام کا حق لے لیا اور بیوی کے ساتھ جسارت ہوئی، اور بیوی نے آگے پلٹ کے کہا کہ علی میرا حق پامال ہو رہا ہے، آپ تلوار سے میرا یہ کام نہیں کر سکتے ہو. عجب جملہ فرمایا، کہا بیوی میں آپ کا حق تو دلا سکتا ہوں، ان کی گردنیں کاٹ کے تم آپ کا حق دلا سکتا ہوں، لیکن آئندہ جو ہے ایک بات پریشان کر رہی ہے مجھے، اسی لیے میں خاموش ہوں. آپ فرمائیے، آپ ہاں کریں کہ میں وہ کام کر دوں گا. آپ ہاں کریں، دیکھو کتنا احترام کی امام نے کہا ہے، یہ عجب جملہ کہا. اگر آپ کہیں گی ہاں میں ان کو آج ان کی حلق سے آپ کا فدق دلا دوں گا، لیکن پھر آپ ہی ذمہ دار ہیں، آپ اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ آپ ہی ذمہ دار ہیں. فرمایا آج جو آپ کے بابا کی نام اذان میں سنائی دے رہا ہے نا، کل یہ مسلمان کہیں گے کہ اصلاً اسلام کوئی چیز نہیں تھی، یہ تو جنگ کر کے اپنا ایک دوسرے کی حکومت بنانا چاہتے تھے. میں اور آپ سے بھی صبر کرنے کو کہتا ہوں، خود بھی صبر کروں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جائیداد کے لیے اسلام میں جنگی ہوئی. پھر ایک عجب جملہ فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں، سوچتی ہیں کہ یہ فدق سے آپ کا خرچہ اب بند ہو جائے گا تو کیا کریں گی؟ آپ علی کے بازوؤں پہ بھروسہ رکھو، میں آپ کو اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سے پال سکتا ہوں، کوئی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھو تو ایک جگہ پر، ایسی جگہ بڑی مشتعل تھی وہ جگہ، جب بیوی کا حق مارا گیا اور بیوی کو دربار میں یہ سب ہو گیا تو بہت مشتعل تھا. لیکن امام نے کیا کیا کہ نہیں، میں غصے میں آ کر ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے حق سے دور کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنے کے لیے کسی کی گردن نہیں ماروں گا، اپنے کام کے لیے نہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہوگا، دشمن تو میں آؤں اس کو قتل کروں گا، لیکن اپنا کوئی لینا ہوگا تو میں نہیں کروں گا. اب دیکھو یہ کتنی عجیب بات ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان امیر المومنین یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ امیر المومنین وہ ہیں، ہر مومن کے امام، اسی لیے کہا گیا کہ ان کا ایمان اس درجے پہ تھا، غصہ ہو یا ناراضگی ہو، راضی ہو، کبھی بھی حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک چیز یہ تھی، اور ایک چیز اور آخری چیز میں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. وَمَنْ اِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاتَ مَا لَيْسَ لَهُ. لیکن کمزور کبھی انسان ہوتا ہے نا تو بہت ساری اپنا حق انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے نا. بہت بار ایسا ہوتا ہے بھئی میرے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے سامنے والے سے، میں کیا کرتا ہوں اپنے پیچھے اپنا پیر پیچھے کر لیتا ہوں. لیکن کبھی انسان طاقتور جب ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کا بھی لے لوں دوسرے کا بھی لے لوں. یہ دیکھتے ہیں نا آج بہت ساری جگہ، آپ اسی ممبئی میں اگر ہر روڈ پہ جا کر دیکھنا ہو تو آپ کیا دیکھ سکتے ہیں، بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ جو ہے بمبئی کے دادا لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی خالی جگہ ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اب کوئی ان کو ہٹا دے. کیوں؟ وہ کیوں نہیں گالیاں بکیں گے، مارنے پہ آ جائیں گے، یہی سب کریں گے، اور اسی لیے تو انسان ڈر جاتا ہے. عجب جملہ ہے روایت کا. یہ جو جملہ ہے مومن وہی ہے مکمل، طاقت ہوتی ہے تو کبھی بھی ایسے کے طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جو اللہ کو پسند نہ ہو. یہ بھی طاقت پہ انسان کو ناز ہوتا ہے. انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو پھر یہ کام نہیں کرتا، طاقتور ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے. ایسے میں ایک انسان مومن جب طاقتور ہوا کبھی بھی ایسے چیز کی طرف آگے ہاتھ نہیں بڑھائے گا جو ایمان کی شان کے مطابق نہ ہو. یہ تھی چند چیزیں جو امام نے بتایا ہے کہ اگر اپنے ایمان کو جانچنا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہے یا نہیں تو اپنے اندر یہ چیز جھانک کر دیکھو. عزیزان گرامی، ایمان چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ ایمان کا ہونا.
ایمان جب ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے. ایک اثر دیکھنا ہو تو کربلا میں آؤ. آپ دیکھو کیسا ایمان تھا ان کا کہ دو جوان لڑکے، روایتیں کہتی ہیں ایک کا سن 21 سال، ایک کا سن 20 سال، دونوں سگے بھائی بصرہ سے گئے امام حسین کی مدد کے لیے. اور عجب شان تھی ان کی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنی عجب شان تھی ان کی. وہ دونوں ایک مثلا تیر چلانا بہت اچھی طرح سے جانتا تھا اور ایک تلوار. اس نے کہا مولا ہم دونوں بھائی ہیں، آپ ہم دونوں کے لیے دعا کرو کہ ہم آپ کے دشمنوں کو کتنا مار سکتے ہیں. آپ دعا کرو آپ زیادہ سے زیادہ آپ کے دشمن کو مار دو. تو ایک نے کہا مولا میرے پاس تیر ہے، میں 100 تیر لایا ہوں، آپ دعا کرو میری ایک تیر بھی خطا نہ کرے، وہ جا کے دشمن کو. امام نے ان دونوں کے لیے دعا کی. عجب نہیں ہے؟ اور روایتوں میں ہے کہ اس نے 100 تیر سے 100 دشمن کو مار گرایا. یہ امام کی دعا کا بھی اثر تھا. اور یہ جب جا رہا تھا تلوار چلانے تو امام نے اس کی دعا کی کہ اللہ اس کو میری نصرت میں، اے اللہ میری نصرت میں برکت عطا کرو. کیسا آدمی ہے بتائیے. اور جب امام ان دونوں کے سرانے پہنچے ہوں گے، یہ مقتل کا جملہ ہے، کسی صحابی کے سرانے پہنچے تو اس کا آخری سانسیں لے رہا تھا. اس نے آنکھ کھولا تھا، بولا ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میرے آقا مجھے جواب دو گے؟ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتا ہوں. کہا مولا میں نے آپ کی امامت کا حق ادا کر دیا. عجب جملہ امام نے سنا. امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا اے فلاں تم نے میرا ہی حق نہیں ادا کیا، ہمارے اہل بیت کا حق تم نے ادا کیا. عزیزان گرامی، یہ جملہ کہہ کے میں آنا چاہتا ہوں امام کس قدر محبت کرنے والا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اس کے قریب جاتا ہے تو کیوں کر امام اس کے لیے دعا کرتا ہے. ایک جملہ کہہ کے مولا اس کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں مولا یہ کیسے آپ کے جانثار ساتھی تھے کہ جب تک وہ موجود رہے کوئی خیمے اہل بیت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن ہائے کربلا میں ایک وقت ایسا آیا جب یہی شیطانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی، اور ایک بار ایک ایسا منظر آیا کہ جناب زینب نے سید سجاد کے شانے کو ہلایا. بیٹا بتاؤ ہمارے سارے خیمے جل چکے ہیں، اب بتاؤ ہم اس خیمے میں جل جائے یا اس خیمے سے باہر نکلے. ہائے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، وہ سیدانیہ ایک بار کربلا میں خیموں سے باہر نکلی، منہ پہ تماچے مارتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے آؤ نانا دیکھو تمہاری یہ بیٹیاں کربلا کے میدان میں کس طرح بے آسرا و بے پردہ. ولا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط به علمہ. اے اللہ ماہ مبارک کی دوسری تاریخ ہے، ہمارے روزے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت و قبولیت کا شرف عطا فرما. ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما، ہمیں اہل بیت کے دوستاروں میں قرار فرما. ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی گناہوں میں شمار فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. مومنین جو بیمار ہونے شفا عاجل و کامل عطا فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ایمان میں جگہ عطا فرما.